إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني رؤفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الرؤف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي قال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وشي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي
الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واشتفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب خیمے میں رخصتے کو شہبہر برائے چلائی سکینہ میرے بے کس پدرائے شہ کہتے تھے بی بی ہمیں روک نہ رلاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے کو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کہ تو جاؤ میں کیا کروں میدان میں گر جا کے ناؤں. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا.
فرمایا نکلتی نہیں سہدا نیا باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ننے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو مر جاؤں گی بابا نہ سدارو نہ سدارو جاؤ گے جہاں میں بھی وہی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آنے دو اگر پیاس سے گشائے گا بابا تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا کچھ دور نہ تھے ہم پر تمہیں نیند نہ آئی کیا ہوئے گا جب ہوگی مہینوں کی جدائی بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا
میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا سبحانہ و تعالی مرحوم کے درجات بلند کرے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم سید حسن عباس ابن سید نور الحسن نور الاسلام کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ قل هو اللہ احد الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ قل هو اللہ احد الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ قل هو اللہ احد الصمد ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔
عبادت صرف خدا کی جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ہمیشہ والدین کے ساتھ حسن عمل، نیکی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اب دیکھیے کسی بھی زبان کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی بناوٹ، نزاکت، لطافت، فصاحت، بلاغت، بیان، یہ سب جو ہے چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ حقیقت میں جس لفظ کو خداوند عالم نے اس آیت کریمہ میں استعمال کیا ہے، قضا، قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہو، جب کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ کر رہا ہو، لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، بحث کر رہا ہو، مباحثہ کر رہا ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تم دونوں کے درمیان جب تم اس بات پہ لڑ رہے ہو تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد جو جملہ ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا شاید الفاظ جو ہے اگر بدل کے کہوں تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اے انسانوں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت کچھ کر دیا ہے، اگر اے انسانوں اگر تمہاری فکر میں یہ بات آ رہی ہے، یہ سوچ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی اوقات سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ کر دیا، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، تم نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جب سے کیا ہے، جس وقت سے کیا ہے، اور مرتے دم تک جو کچھ بھی کرو گے وہ ان کے حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ میں 2-3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اور پھر آتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ہے انسانی زندگی میں عبادت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آج یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا ہوگا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کی گہرائیوں میں، دل کی گہرائیوں میں یہ جو ہے بٹھا لینا چاہیے کہ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اگر والدین ناراضی ہیں تو اللہ بھی ناراضی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عبادت چھوڑ دینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت چھوڑ دینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اب ایک حدیث 2 حدیث سناتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے وہاں یہ قیامت میں سید الابرار، اللہ کا رسول فرماتا ہے تم نہیں جاننا چاہتے ہو کہ قیامت میں سب سے بڑھ کر نیکی کرنے والے کون لوگ ہوں گے، جن کو اللہ کہے گا سید الابرار، یعنی سب سے بڑی نیکی اس نے کی ہے، سب سے بڑی اچھائی اس نے کی ہے، سب سے بڑی خوبی اس کے اندر پائی جاتی۔ ہر آدمی پوچھے گا رسول اللہ نے جب فرمایا تم نہیں جاننا چاہتے ہو قیامت کے دن سید الابرار کون ہے، تو اصحاب پیغمبر نے جواب میں کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں کون ہوگا۔ تو فرمایا سید الابرار قیامت میں وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہو، جو اپنے والدین کو خوش رکھتا ہو، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہو، ان کا خدمت گزار ہو، اس کو قیامت میں سید الابرار کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی طرح فرمایا 3 چیز ایسی ہے جس میں اللہ کسی کو بھی چھوٹ نہیں دیتا، کوئی ایک آدمی کو اس میں چھوٹ نہیں، چاہے وہ اچھا انسان ہو یا خراب انسان ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو،
اس سے کوئی کسی بھی انسان کو ان 3 چیزوں میں چھوٹ نہیں ہے۔ پوچھا کیا چیز ہے؟ فرمایا ان میں سے پہلی چیز ہے اداء الامانہ، ایک انسان امانت کو ادا کرے، کسی کی بھی امانت ہو، جس شکل و صورت میں ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کافر نے رکھی ہے، مومن کی ہے، رشتہ دار کی ہے، دشمن کی ہے، کسی کے لیے بھی ہو، آپ اس کی امانت جیسی ہے اس کو اسی طرح آپ کو رکھنا ہے اور واپس کرنا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، یہ رسول اللہ ہجرت کی شب جس قریش کے لوگوں نے ان کا گھر گھیر لیا تھا، حملہ کر دیا تھا چاروں طرف سے، ان کی بھی امانتوں کے لیے رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام سے سفارش فرمائی کہ اے علی، میرے بعد ان کی امانت دے کر تم یہاں سے باہر نکلنا، تم دے کر یہاں سے ادا کر دینا، پھر مدینے آنا۔ تو اب دیکھیے اللہ کا رسول اپنے دشمنوں کی بھی امانت انہیں واپس کرتا۔ تو ایک چیز کیا ہے جس میں کسی انسان کو چھوٹ نہیں ہے، ہر آدمی کو اس کو ماننا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ امانت کی ادائیگی۔ اور دوسری چیز عہد و پیمان الہی ہے، ہر کسی بھی طرح کا عہد و پیمان۔ آج اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ عہد کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ زبان دی ہے، تو زبان کو ہر صورت میں پیدا کرو۔ آپ اللہ کے رسول کی سیرت اگر آپ دیکھیں، انبیاء کی سیرت دیکھیں، اماموں کی سیرت دیکھیں، تو ایک بار زبان اگر کسی کو دے دیا، عہد و پیمان اس سے کر لیا، تو اس کو ہر صورت میں پورا کر دیتے، چاہے وہ نیکوکار کے ساتھ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، چاہے اچھے کے ساتھ یہ قرار بندہ ہو، نہیں یا برائی کے ساتھ، کافر ہو یا مومن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت ہو یا مرد ہو، کسی کو زبان اگر دے دیا تو اس زبان کی پاسداری کر دیتے۔ آج ہمارے کردار میں ایک کھوٹ اور ایک جو ہے کمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی سے بھی عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، جبکہ ائمہ کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھی اگر عہد و پیمان کرو، سورہ برات میں آپ دیکھ لیجئے، بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اگر کافر کے ساتھ بھی عہد و پیمان کیا ہے تو آپ اس کی مخالفت نہ کیے، جب تک وہ اس کو نہ توڑے آپ اس کو ہرگز نہ توڑیں۔ تو دوسری چیز جس کی عہد و پیمان ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ عہد و پیمان ہر صورت میں انسان کو پورا کرنا۔ اور تیسری چیز آپ جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی، برین کان او فاجرین، مومنین کان او کافرین، آپ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیجئے، وہ کیسے بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، مومن ہو، کافر ہو، اچھے ہوں، برے ہوں، آپ کو ڈانٹنے ڈپٹنے والے ہوں یا آپ کو جو ہے کے ساتھ بڑی نیکی سے پیش آنے والے ہوں، ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں یا معاذ اللہ گنہگار ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی سے پیش آئیں۔ اچھا، یہ آدمی بہت اچھا ایسا دیکھا بھی گیا ہے بہت سے انسانوں کے لیے کہ ماں باپ بہت اچھے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اگر ان کے اخلاق خراب ہے معاذ اللہ، ان گالیاں بکتے ہیں معاذ اللہ، گنہگار ہیں، کہتا ہے آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو خود استقرا کے کردار، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے آپ کو اور مجھے ہر صورت میں ان کے ساتھ عہد و پیمان پورا کرنا ہو، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، حتیٰ یہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے کہ وہ موجود ہو، حیات میں ہو، قید حیات ہو ان کی، یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح ان کے وجود کا جو ہے گہرا اثر میری اور آپ کی زندگی میں پڑتا ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے چلے گئے ہو۔ حتیٰ جب یہ روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے
تو بہت حیرانی ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے، جو اچھائی کرتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرتا ہے، وہ ایصال ثواب میں بھی جن کے لیے کرتا ہے ان کو اتنا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ شاید ہم اور آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان بھی نہ کر سکیں۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو نظام خداوند عالم ہے، اللہ کا جو قانون ہے کہ وہ چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، اچھے ہو یا نیک ہو، آپ اپنا رشتہ ان سے جوڑے رکھیے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں باپ کی زندگی میں نیکوکار ہو، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائے اور وہ بھول جائے تو وہی ماں باپ اس کے لیے بد دعا کر دے اور وہ آگ شمار ہو جائے، وہ نیکی کے نیکوکاروں کی فہرست سے باہر نکل جائے اور اس کیٹیگری میں آ جائے جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ممکن ہے، آج حدیثوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک انسان، ایک بیٹا، ایک اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی زندگی میں بہت خراب تھی، بہت روڈلی ان کے ساتھ پیش کرتی تھی، ان کے احکام کو نہیں مانتی تھی، ان کو باتوں کو نہیں سنتی تھی، ان کی اطاعت نہیں کرتی تھی، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتی تھی، لیکن جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کو اس قدر اپنے ماں باپ کا احساس ہوا کہ اس نے بے شمار ان کے لیے ایصال ثواب کیا، ان کی طرف سے نیک اعمال انجام دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج حدیثیں کہتی ہے کہ زندگی میں ماں باپ کا حق تھا، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے اس نے اتنا ان کے لیے ایصال ثواب کیا کہ اللہ نے اس فہرست سے اس کو نکال کر، آگ شدہ اولاد کی فہرست سے اس کو نکال کر کیا کیا ہے؟ خداوند عالم نے اس کو نیکوکار کی فہرست میں لکھ دیا۔ اب آپ شاید میں اور آپ جو ہے اس بات کو بہت احساس نہیں کرتے ہیں کہ ماں باپ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اسی طرح اپنی اولاد کا احساس کرتے جیسے وہ زندہ ہو۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے تاکہ یہ میری بات اپنی پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ مرحوم دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک بچہ تھا، شادی شدہ، اپنے گھر میں آباد، اور ایک رات اس نے شب جمعہ کا واقعہ ہے۔ شب جمعہ میں عام طور سے یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ مردے جو ہے میت اپنے گھر کا دورہ کرتی ہے، اپنے گھر آتی ہے، اپنے لوگوں سے جو ہے صلہ رحمی کا اور ایصال ثواب کی خواہش رکھتی ہے، بلکہ فریاد کرتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ اچھا کام کرو، ان کو بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے۔ تو مرحوم دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ وہ ایک دن رات کے آدھے پہر یا سے پہر کے بعد شوہر اٹھا، اس سے اپنی بیوی کو جگایا، اٹھو۔ تو اسے یہ رات کی تاریکی میں اتنا جو ہے سونے کا وقت ہے، آپ جو ہے کہہ رہے ہیں اٹھو، آپ بھی سو جائیے، کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے، اٹھو تم۔ کہا جو کچھ بھی پوچھنا صبح پوچھ لیجئے گا۔ کہا نہیں، مجھے ابھی پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹھ گئی وہ، کیا لہجہ تبدیل ہو گیا، یقیناً کسی کا لہجہ بدل جائے تو اٹھی گئی۔ کہا کہیے کیا کہنا ہے؟ کہا تم نے آج کیا کیا تھا؟ میں نے کیا کیا؟ کہا میں بتاؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ آج تم نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں کھانا پکا رہی تھی، آج میں نے کھانا جب پکا رہی تھی تو میں نے دروازے پہ کسی فقیر کی آواز سنی، تو مجھ سے کچھ گھر والوں سے کچھ مانگ رہا تھا۔ تو اب میں جو ہے، میں نے آج شب جمعہ تھی تو کھانا پکا رہی تھی، اور اچانک جب اس کی آواز سنی تو کھانے میں سے کچھ جو ہے جلدی سے نکالا، اور اس خوف سے کہ کہیں جو ہے وہ مانگنے والا چلا نہ جائے،
اس لیے میں نے جلدی سے کیا کیا، وہ ٹب جس میں جو ہے کپڑے دھلے جاتے ہیں، کپڑے رکھے جاتے ہیں، کپڑے دھلے جاتے ہیں، اسی ٹب میں وہ کھانا نکالا، وہی ٹب لے جا کر دروازے پر کیا فقیر سے کہا لو کھا لو اس میں۔ تو اس سے کہا یہی بات پوچھنا چاہتا تھا، تم نے آج یہ کام کیا ہے؟ کہاں؟ اس خوف میں کہ کہیں یہ فقیر بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، میں نے اسی ٹب میں اس کو کھانا رکھا بریانی اور اس کو باہر لے جا کے دے دیا، اور اس سے کھا بھی لیا۔ اس سے کہا کھا تو لیا، لیکن ہمارے بابا نے رات ابھی خواب میں آ کر مجھ سے کہا ہے بیٹا تمہاری بیوی کو ذرا اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اے میرے لال اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ پوچھا کیا ہوا بابا، کیا سمجھاؤ؟ کہا ایصال ثواب اس نے کیا ہے، آج کھانا کھلایا میرے نام پر، بہت خوش ہوں، اس کا ثواب بھی مجھے مل گیا، لیکن اے بیٹا جب یہ ثواب جو ہے میرے سامنے لایا گیا تو مجھے شرم سے سر جھکا لینا پڑا۔ پوچھا کیوں، آپ کو شرم کیوں؟ کہا بیٹا وہ اس نے کوئی ڈھنگ کا برتن نہیں ڈھونڈا، وہی ٹب میں لے جا کے کھانا رکھ دیا۔ اے بیٹا اتنا تو خیال رکھتی تھی کہ اس فقیر کو کھانا دیا تھا تو ایک اچھے سے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہوتا تاکہ مجھے شرم تو محسوس نہ ہوتی، غیرت تو نہ آتی۔ اس کام کی وجہ سے تمہاری زوجہ کے جہاں مجھے خوشی ہوئی ہے وہیں اتنا غم ہوا ہے، اتنی شرمندگی ہوئی کہ وہ ثواب جو مجھے مل گیا لیکن میرے انہی لوگوں کے ارواح کے درمیان مجھے شرمندہ بنا۔ تو بیٹا ذرا خیال رکھنا کہ جب ایصال ثواب کرو تو ڈھنگ سے کرو۔ تو ایک جملہ تو کہنے کو بنتا ہے نا، جن ماں باپ کو مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے کے طریقے کو بھی وہ پسند کرتے ہو ناپسند کرتے ہو، ہمیں ایصال ثواب کرتے ہوئے ان کا کتنا دھیان رکھنا چاہیے، اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ صلی علی محمد وآل۔ یہ ہے کیا رشتہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ۔ یہ نہ سمجھیے، کوئی بھی انسان نہ سمجھے، دنیا کا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ جب دنیا میں ہے تبھی تک ہمارا رشتہ ہے، نہیں میرے بھائی۔ اور یقین جان لیجئے یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، جان لو۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہو بالوالدین احسانا، تو جس طرح انسان کی زندگی میں ہزاروں اثرات عبادت کے ہیں، اللہ نے اس کے بعد جو دوسری چیز بتائی ہے اس کا بھی اتنا ہی اثر انسان کی زندگی میں ہے، بس فرق یہی ہے کہ اللہ پہلے مرحلے میں ہے، والدین دوسرے مرحلے میں۔ اسی لیے کہا عبادت کے بعد جو تمہیں کوئی اچھا کام یا اچھی عبادت یا اچھے نیک کام کا تصور ہے وہ کیا ہے، والدین کے ساتھ ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، میں کہہ چکا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے۔ آج میں اپنی سوسائٹی کو ہمیشہ ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ہمیشہ ایصال ثواب کی مجلس میں ضرور کہتا ہوں، آج جس مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے جو ہے لہجے میں بڑی نرمی پائی جاتی تھی، اس کے کردار میں بڑا سافٹنس پایا جاتا تھا۔ عبادت گزار تو تھا ہی، ایمان والا تو تھا ہی، لیکن اتنا نرم اور لطیف لہجہ رکھتا تھا۔ میں سوچتا ہوں یہ بھی اس کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ اب یہیں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کسی بھی انسان کی یاد رکھیے گا، کسی بھی انسان کی ترقی یا تنزلی کامیاب اور ناکامیاب ہونے کا معیار پیسہ و دولت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا معیار کیا ہے، اس کے عمل صالح ہیں، اس کی نیکیاں ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، اس کے عقیدے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یقین جانیے اگر کوئی انسان
مرنے کے بعد بھی یا زندگی میں بھی اپنے والدین کا اچھی طرح دھیان رکھ سکا، یقین جان لیجئے کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سارے جو ہے نیکیاں آنے والی ہیں۔ بلکہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ائمہ ہمارے فرماتے تھے کسی کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے واقعی طور پہ، یا آپ آگے بڑھ کے کہنا چاہتے ہو کسی کو اپنی روزی میں اضافہ چاہیے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو۔ اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ اور امام کا حق، اس کے بعد آتا ہے امام والدین کا حق۔ آپ یقیناً مستحضر ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں آج اس قرآنی واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور یہ عیون اخبار الرضا میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے، آپ وہاں پر جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں سورہ بقرہ کا بقرہ نام کیا ہے؟ دو چھوٹے چھوٹے واقعے کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس واقعے کے پیچھے راز کیا ہے۔ یہ عیون اخبار رضا میں پایا تھا، اور میں آپ چاہتا ہوں یہ آپ سنیے تاکہ آپ جانیے کہ ایصال ثواب کا واقعی فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک ماں باپ کی خدمت کرنے کا آخر اللہ صلہ کیسے دیتا ہے۔ دو بھائی تھے، ظاہراً چچا زاد بھائی تھے یا سگے بھائی تھے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن دو بھائی تھے۔ ان دو چچا زاد بھائیوں نے اپنے چچا کی لڑکی کا رشتہ مانگا، اور جب وہ چچا کے پاس گئے کہ ہمیں آپ رشتہ چاہیے، تو اس نے دونوں بھتیجوں کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا اب تم دونوں ایک ساتھ آئے ہو تو دونوں سے تو رشتہ ہو نہیں سکتا، میں اس بات کا انتخاب کرنے کا حق اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں، اور اسی سے پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی۔ باپ جو ہے یہ کہے کہ بیٹی کو بلائے، بیٹا تمہارا دو رشتہ آیا ہے، اب تم بتاؤ تمہیں کس سے ان میں سے شادی کرنا ہے۔ بیٹی نے باپ سے الٹا سوال کر لیا کہ بابا آپ بتائیے آپ کی نظروں میں ان دونوں بچوں میں سے لائق کون ہے، نیکوکار کون ہے، اچھا کون ہے؟ باپ نے بتا دیا یہ ہے، کہا بس آپ نے جب بتا دیا تو میری شادی آپ اسی سے طے کر دیجیے۔ اب قرآن میں دیکھا اخبار الرضا میں یہ جملہ ہے، اب جب کہہ دیا اسے، باپ نے بتا دیا کہ بھئی وہ فلاں سے، اب جب اس کو بتا دیا تو دوسرے کو حسد بولے اچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں ہار جاؤں اور وہ جیت جائے، یا اس کا انتخاب اور مجھے نہ ملے۔ اس نے حسد میں آ کر موقع پا کر اس دوسرے چچا زاد کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اب جب مار دیا، صبح ہوئی اس کی لاش آئی تو گھر والے جو ہے خاندان والے جمع ہوئے، تو اس بچی نے کہا کہ بھئی جس نے بھی مارا ہے، جس نے بھی قتل کیا اس کو سامنے حاضر کیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس قتل کرنے والے ہمارے کوئی رشتہ دار ہی ہیں۔ یہ اتنی بات سن لیجیے۔ اب دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، اور آپ جو اصل بات ہے اس بارے میں، جو راز ہے اس مسئلے کا، اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیا کہ بھئی کسی رشتہ دار ہی نے اس کو مارا ہے، اور اب وہ قاتل کا پتہ بہرحال پتہ چلنا چاہیے، کون ہے قتل کرنے والے پتہ چلے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ قوم آئی جناب موسیٰ کے پاس، کہا کہ اے موسیٰ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیجیے، کون ہے اس بچے کا قتل کرنے والا۔ یہ ایک بات ہے، یہ اتنی سی بات یاد رکھیے۔ اب دوسری طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ جب دونوں واقعے کو جوڑو تو آپ کو صحیح صورت کا سامنا کر سکوں۔ دوسری طرف بچے کی شادی ہوئی، باپ نے بچے کو الگ کر دیا، اور دو بچے دونوں کی شادی کر کے الگ کر دیا۔ اب عام طور سے آج کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، اس طرح کی چیزیں ہم دیکھنے میں ہماری سوسائٹی میں آتی ہے۔ ایک بچہ ان میں سے بڑا نیک تھا، اس سے سوچا میرا باپ مجھے جوان کر دے، الگ گھر بنا دے، بزنس کروا دے، اور وہ اکیلا رہے تو یہ شاید
میرے لیے اچھا نہ ہو. وہ اس طرح گیا باپ کے پاس کہ بابا میرے پاس ایک بزنس ہے اور میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں, آپ کی مجھے آپ کے نظریہ آپ کا تجربہ درکار ہے, آپ پلیز آ جائیے میرے ساتھ رہیے. اور باپ جو ہے کچھ اس طرح سے اس نے کہا اس منت اور سماجت کے ساتھ, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو جو تم کہہ رہے ہو تو میں آ جاتا ہوں. وہ آ گیا. اب تاریخ حدیث کا جملہ ہے کہ اس کے پاس کپڑے کا بزنس تھا بیٹے کے پاس. اب جب وہ لایا باپ کو تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ بھئی دیکھو اب تک کتنے تم لوگ تھے, کہا 9, کہا آج سے 10 نوکر ہے اور ایک مالک ہے. مجھے 10 کہوں 10واں کہوں, کہا 10واں میں نوکر ہوں اور میرا باپ ہم سب کا مالک. تو حیران ہو گئے وہ جو اس کے نوکر, بولے آپ مالک ہو جائے گا. نہیں, یہ میں مالک نہیں, میں کام کرنے ہوں, مالک میرا باپ ہے, جو کچھ بھی ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا. اسی دوران ایک بڑا آرڈر جو ہے اس کو ملا اور پیسہ بھی دینے کو تیار ہے. تو اس کا ڈیلیوری کب دو گا؟ اس نے بھائی 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد ڈیلیوری ملے گی, اس وقت نہیں دے سکتا. اس نے کہا نہیں مجھے تو ڈیلیوری ابھی چاہیے. اس نے کہا نہیں, میں کہا آپ پیسہ واپس کریں. ٹھیک ہے پیسہ لینا ہے تو پیسہ لے لیجئے, لیکن میں ڈیلیوری اس وقت آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے کہا نہیں دے سکتے, کوئی بات, اپنا پیسہ دے دیجئے. اب جب تاریخ کہتی ہے باپ سو کے اٹھا تو اسے بیٹا کوئی بزنس کے لیے کوئی آیا تھا آرڈر لینے کے لیے؟ تو اسے کہا ہاں بابا آیا تو تھا. تو کیا ہوا؟ کہا نہیں میں نے وہ آرڈر جو ہے کینسل کر دیا. وہ کیوں کینسل کر دیا؟ گوڈاؤن میں تو سامان تھا. اسے کہا بابا سامان تو گوڈاؤن میں تھا. کہا پھر پرابلم کیا تھی, تم نے ایسا کیوں نہیں جو ہے؟ کہا پرابلم یہ تھی کہ گوڈاؤن میں سامان تھا, چابی بھی تھی, لیکن مسئلہ کیا تھا, آپ سو رہے تھے اس بنا پر میں آپ کے اس سونے کے بنا پر وہ آرڈر نہیں پورا کر سکا, اس لیے میں نے وہ آرڈر ہی چھوڑ دیا. اس نے کہا بیٹا میرے لیے تم نے اتنا بڑا آرڈر چھوڑ دیا؟ کہا بابا آپ کے آرام سے بڑھ کر تھوڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو میں نے تو آپ کو خالی بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے میں نے وہ آرڈر چھوڑ دیا کہ اللہ مجھے اور روزی دے گا. کہتے تاریخ نے لکھا کہ اب اس کے باپ کا یہ کہنا, باپ اتنا خوش ہوا اس بات سے, اتنا جو ہے کہ اسی خوشی میں اس نے کہا بیٹا میرے پاس اب کچھ نہیں باقی بچا تھا, ایک گائے تھی, لیکن اب میں وہ گائے تمہیں تحفے میں دے دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ایسے روزی فراہم کرے جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں ملا لیجئے. باپ کی دعا اس کو کیا کرتی ہے, ایک تحفے میں گائے مل جاتی ہے. ادھر جناب جو موسیٰ کے پاس گئے اور جناب موسیٰ سے کہا کہ ہمیں اس قاتل کا پتہ, جناب موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو. تو قرآن کہتا ہے کہا اتتخذون ہزوا, موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے؟ فرمایا جناب موسیٰ نے کہ جاہلوں کا کام ہے مذاق اڑانا, کسی عقل مند کا کام نہیں ہے مذاق اڑانا. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد. تو اب انہوں نے کہا کون سی گائے؟ وہ پوچھتے گئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مشکل سے مشکل جواب بناتا گیا, یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا پورے بنی اسرائیل میں جو صفات اور نشانی بتائی گئی تھی وہ یہی اس بچے کی, اس یتیم بچے کی یہ گائے تھی. وہ لوگ ڈھونڈتے اس کے پاس گائے بیچو, کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا. کہا ایک بار سوچ لو ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا, جناب موسیٰ نے کہا ہے اور ڈھونڈتے ہوئے سوائے تمہارے پاس اور کسی کو گائے نہیں ہے. تو سر اچھا ٹھیک ہے میں ماں سے پوچھ لیتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا دیکھو اس سچویشن میں جب کوئی چیز بہت نادر ہوتی ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تم بتا دو کہ اگر آپ بیچنا چاہتے ہو تو ہم 4000 عام طور سے ہوتا ہے, لیکن ہم 8000 کی آپ سے مثال کے طور پر لیں گے. کہا 8000 درہم؟ تو کہا ٹھیک ہے آپ کو لینا ہو لیجیے, نہیں چلے گا. ان میں سے کچھ دلال تھے واپس چلے گئے. اب پھر سے وہ سوال باقی رہے ہوئے, اسی طرح کی لاؤ. دوبارہ آئے, کہا کہ نہیں ہم لائیے اسی قیمت. کہا نہیں پہلے جب آپ آئے تھے تو الگ بات تھی, اب تو آئے ہیں تو ہماری ماں سے پوچھنا پڑے گا کہ آخر اس گائے کا جو ہے اب کیا اجرت ہے. انہوں نے کہا بھئی اس گائے کی 8 نہیں 16,000 اجرت. کہا ابھی آپ نے کہا تھا 8,000. کہا اس وقت کی الگ بات ہے, جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے اور جو ہے سپلائی ایک ہی ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے اگر آپ کو لینا ہے تو 16,000 آپ کو دینا ہوگا. پھر یہ بدک کر چلے گئے.
تیسری بار جب آئے تو ماں نے کہا کہ اب اس کی ایک ہی قیمت ہے، جاؤ اس کو ذبح کرو اور اس کی کھال میں جتنا سونا آتا ہے اتنی قیمت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو ہے اس اتنی قیمت دے کر وہ گائے خریدی گئی اور اس کے ہی گوشت سے اس مردے کو زندہ کیا گیا، اور اس نے بتایا کہ قاتل تو میرا چچا زاد بھائی ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں ماں باپ کی خدمت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ماں باپ کے لیے کوئی نقصان برداشت کر لے تو اللہ اس کو غیب سے اتنی روزی دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یاد رکھیے، کسی باپ کا آپ کے درمیان سے اٹھ کر چلا جانا، اس دنیا سے انتقال کر جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا، نہیں، اب بس فرق اتنا ہے کہ پہلے وہ سامنے تھا، اب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور اسلام یہ کہتا ہے جس طرح پہلے اس کی زندگی میں اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے تھے، مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کو ہرگز نہ بھولنا، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی ایصال ثواب کے اوپر۔ عزیزان گرامی، وقت ختم ہو گیا۔ ایک بوڑھا ماں باپ جو ہوتے ہیں گھر میں، روایتوں میں ایک نبی کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم دنیا بھر سے دعا کی درخواست کرواتے ہیں، لیکن جس گھر میں خود نبی ہو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ خود چاہے تو اسی گھر میں بیٹھ کر اپنے بوڑھے ماں باپ سے دعا کروا دے، اور ان کی دعا کا اثر اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ نبی کا ہو۔ بس عزیزان گرامی، ایک باپ جب کسی کے گھر میں سے جاتا ہے تو اس کا اثر بہت دیر تک باقی رہتا ہے۔ آپ اور میں شاید اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ جب چلا جاتا ہے تو اس کا اثر ہمارے اور ہمارے گھر پہ کیا پڑتا ہے۔ اس کا اگر اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو بس اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ کربلا میں جب آقا حسین جا رہے تھے، رخصت لے رہے تھے، تو اس وقت بڑا عجب منظر تھا۔ کوئی دنیا کا لفظ جو ہے، دنیا کا کوئی غم، دنیا کا کوئی مقرر اس سچویشن کی صحیح عکاسی نہیں کر پاتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، نہیں بیان کر سکتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں، جب یہ حدیث کا جملہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے کروڑوں لاکھوں بھائی ہیں لیکن حسین جیسا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا دنیا میں کروڑوں اربوں بہنیں ہیں لیکن میری زینب جیسی کوئی بہن نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس جملے کی گہرائی کیا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، روایتوں میں ہے جب آقا نے صدائے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو آقا بار بار یہ صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے اور ہر بار کچھ نہ کچھ واقعہ پیش آتا تھا۔ اب جب کوئی مددگار نہ رہا، حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو اہل بیت کی فریاد کو پہنچے، ہے کوئی جو اہل بیت کی نصرت کرے، ہے کوئی جو صحرا کے لاڈلوں کی کربلا میں آ کر مدد کرے۔ تو روایت کا جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے، ایک بار سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا۔ آقا کا طریقہ یہ تھا، میدان میں جہاں بھی رہتے تھے بار بار گھوڑا دوڑا کر خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب جب صدائے استغاثہ بلند کیا اور سیدانیوں کی آواز گریہ نے امام کو متوجہ کیا، گھوڑا دوڑا کر امام آئے، پوچھا بہن میں زندہ ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ سننا تھا۔ کہا بھیا آپ کی صدائے استغاثہ سے سیدانیوں میں ہلچل مچ گئی ہے، سیدانیاں بے قرار ہو گئی ہیں، بھیا خیمے میں تو آ جاؤ۔
ارباب اعضا اب جو جملہ ملتا ہے، جیسے ہی امام خیمے میں آئے بہن نے باہیں پھیلا کر اپنے آپ کو امام کے قریب لے گئی اور دونوں باہوں میں امام کو لے کے فرمایا بھیا میں آپ کو مقتل میں جانے نہ دوں گی، بھیا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، تمہاری زینب کو یہ ڈھارس تھی، ابھی کوئی گیا ہے میرا بھیا باقی ہے، علی اکبر گئے یہ امید تھی میرا بھائی باقی ہے، عباس گئے تو یہ تھا میرا بھیا باقی، بھیا اگر آپ چلے گئے تو زینب کا سہارا کون ہوگا، بھیا اگر آپ چلے گئے تو ان قافلہ کی سالاری کون کرے گا۔ امام نے یہ دیکھا تو ایک بار تڑپ گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ میری زینب کو سکون عطا کر دے، میرے زینب کو یہ غم برداشت کرنے کی طاقت دے دے۔ لو ارباب اعضا ایک بار امام کی دعا قبول ہوئی، بی بی نے امام کو چھوڑا، کہا بھیا اچھا آپ جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں خدا حافظ کہہ دیتی ہوں، میں تمہیں رخصت کر دیتی ہوں، لیکن اے بھیا جانے سے پہلے ایک بار ہم سیدانیوں سے آخری بار رخصت ہو جاؤ۔ امام کا سیدانیوں نے حلقہ بنایا، روایت کہتی ہے امام ہر سیدانی کے پاس جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے اور گریہ فرماتے تھے، مولا مجھے نہیں پتا آپ کیوں رو رہے ہیں، لیکن تصور تو یہ کہتا ہے ارے جس سیدانی کو کے پاس گئے ہوں گے، جس سیدانی کا سامنا ہوا ہوگا اس کی قربانی یاد آ گئی ہوگی، ام کلثوم کو دیکھا ہوگا، 36 سالہ بھائی عباس یاد آیا ہوگا، ایک بار ام لیلہ کو دیکھا ہوگا، کڑی الجوان کی شہادت یاد آئی ہوگی، ام فروہ کو دیکھا ہوگا تو جناب قاسم کی لاش یاد آئی ہوگی، ہائے رباب کو دیکھا ہوگا، ننھا مجاہد یاد آیا ہوگا۔ ارباب اعضا یہ حسین نے یہ مرحلہ پورا کر لیا، سیدانیوں سے رخصت ہوئے، اس کے بعد مقتل یہ کہتا ہے ایک بار بہن سے فرمایا بہن آؤ میں اپنے بیمار سے رخصت ہو لوں، بیمار سے رخصت ہو لوں، مقتل کہتا ہے بی بی آگے آگے ہیں، امام پیچھے پیچھے ہیں، سید سجاد کے خیمے میں پہنچی، شانہ ہلایا، میرے لال اٹھو دیکھو کون آیا ہے، میرے لال اٹھو تو صحیح دیکھو کون آیا ہے۔ امام نے غش سے آنکھیں کھولی، روایت کہتی ہے امام پہچان نہ سکے، اس لیے کہ امام اتنا زخمی سے تھے کہ بدن سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، خون سے آلودہ تھے۔ ایک بار امام نے پوچھا پھوپھی اماں کون ہے؟ کہا بیٹا ذرا غور سے دیکھو، کہا تمہارے بابا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ارے میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا؟ ایک بار امام نے جواب دیا مارے گئے، ایک ایک کا سوال کیا، آخر کو امام حسین کو اپنے اس بیٹے پر رحم آ گیا، فرمایا میرے لال خیمے میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مرد باقی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ روایت کہتی بی بی سے فرمایا پھوپھی اماں مجھے تلوار لا دیجئے اور ایک عصا لا دیجئے، تلوار لائی گئی، عصا جب لایا گیا تو پوچھا گیا بیٹا یہ عصا کیا کرو گے، اس تلوار کو کیا کرو گے؟ آواز دیا پھوپھی اماں اسی تلوار پر تکیہ کروں گا، اسی عصا کو سہارا دوں گا اور اپنے بابا کا جہاد کروں گا۔ حسین نے یہ سنا تو تڑپ کے فرمایا میرے لال تجھ پر جہاد واجب نہیں ہے، اے میرے نور نظر ارے تجھے اس سے بڑا جہاد کرنا ہے بیٹا، تجھے ان سیدانیوں کو لے کر کربلا سے کوفے سے شام جانا ہے۔ ارباب اعضا دو یہ مرحلہ پورا ہوا، مقتل کہتا ہے اب حسین اپنی بہن سے رخصت آخر کو تیار ہے، آمادہ ہے۔ ایک بار حسین خیمے سے باہر نکلے، روایت کہتی ہے کبھی داہنی طرف دیکھتے تھے کبھی بائنی طرف دیکھتے تھے، اب مجھے نہیں پتا
اللہ کیا دیکھتے تھے، لیکن مقتل نے کہا ہے داہنی طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا، آواز دیا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے حسین کہیں سواری کرتا تھا، حسین کہیں سفر پہ جاتا تھا تو کوئی لگام تھامتا تھا، کوئی بازوؤں کو سہارا دیتا تھا، کوئی سوار کرتا تھا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین اپنے آخری سفر کے لیے نکلنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے۔ ایک بار بہن باہر نکلی، بھیا اگر کوئی سوار کرنے والا نہیں تمہیں زینب سوار کر دے گی۔ لو ارباب اعزاز دو جملے سن لیجئے اور مجلس ختم ہو گئی۔ روایت کا جملہ ہے بہن نے سوار کیا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن جب گھوڑا اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا ہے، امام نے ایک بار مخاطب ہو کے ذوالجناح سے فرمایا، اے ذوالجناح میں جانتا ہوں تو صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکا ہے، اے ذوالجناح میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، لیکن تم میدان کربلا تک مجھے پہنچا دے، واپس لانے کی زحمت گوارا نہ کرنا۔ اس بے زبان نے اشارہ کیا، اب جب امام جھکے تو تڑپ گئے، کیا دیکھا؟ ارے چہیتی بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی، بابا اے میرے ذوالجناح، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، ارے وہ یتیمی کا داغ برداشت نہیں کر سکتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق سحرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحوم پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے والدین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے ناقص اعمال کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے امام کو ان سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے روزی میں اضافہ فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم سید حسن عباس ابن سید نور الاسلام کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب۔ آیا ہے نجف چھوڑ کے بیٹی تیرا بابا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب۔ سن کر تیری آواز لحد چھوڑ چکا ہوں، تیرے لیے میں بندے کفن توڑ چکا ہوں،
نازوں کی پلی آ میری آگوش میں آ جا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، عباس کا بابا ہوں خبر ہے تجھے بیٹی، غیرت مجھے نظروں کو اٹھانے نہیں دیتی، بے پردہ ہے تو باپ سے دیکھا نہیں جاتا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، کیسا ہے ستم تیرا بڑا گھر ہوا خالی، پردیس میں تو ہو گئی بن بھائی والی، تو رولے علمدار کو میں دیتا ہوں پہرا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، بچوں کو غلاموں کے برابر ہی سمجھ لے، بیٹے نہ سمجھ خادم اکبر ہی سمجھ لے، کر اون محمد پہ بھی کچھ دیر تو گریا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، غیروں کی طرح دور وہ کیوں بیٹھی ہے جا کر، میں آ نہ سکا اس کا پدر کھاتا ہے خنجر، کیا روٹھی ہے اس بات پہ دادا سے سکینہ، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، کل سے ہے سفر تیرا بہت دور کا بیٹی، یہ سوچ کے پٹتا ہے کلیجہ میرا بیٹی، پیدل تجھے عادت نہیں چلنے کی زیادہ، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، عباس کا بابا ہوں خبر ہے تجھے بیٹی، غیرت مجھے نظروں کو اٹھانے نہیں دیتی، بے پردہ ہے تو باپ سے دیکھا نہیں جاتا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، زینب نے تکلم کہا ہائے میرا پردہ، جب بولے علی شام کے دربار ہے جانا، تو تنہا نہیں جائے گی میں ساتھ چلوں گا، اے میری لاڈلی زینب، اے میری لاڈلی زینب، بر محمد وال محمد صلو
اللهم صل على محمد وآل محمد.